چھوٹے ہوتے سے لے کے بڑے ہوتے تک آپ کو پتہ ہی ہے بس یہ آپ نے پڑھ کے جاب کرنی ہے، آپ نے پڑھ کے جاب کرنی ہے. تو ایک جاب والا مائنڈ سیٹ پاکستان میں بہت پھیل چکا ہوا ہے. تو کیا ہم ہمیشہ جابز ہی کریں گے؟ کیا ہمارے اندر انٹرپرینیورز نہیں پیدا ہونے چاہیے جو کہ ایٹ لیسٹ جاب دینے والے بھی تو پیدا ہونا؟ اب اتنے جاب سیکرز ہوں گے، گورنمنٹ کہاں سے لے کے دے گی؟ یا کتنی. میرا نام سجاد نصیر ہے اینڈ آئی ایم بیسیکلی پیٹرولیم انجینئر، اور میں نے 13 ایئرس کام کیا اپنی فیلڈ میں، جس میں ایسٹرن یورپ ہے، رشیا ہے، یا گلف کی کنٹریز ہیں وہاں پہ، اور بڑے میجر آپریٹرز کے ساتھ میں نے کام کیا لائک سعودی ارامکو. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت 20 کے قریب ٹرینرز ہیں جس پہ ہم 5 شہروں میں ٹریننگ کروا رہے ہیں. لاہور، ملتان، اسلام آباد ہے، گجرانوالہ ہے اور پاک پتن. بچے 16 سال کے، 17 سال کے، وہ لاکھ سوا لاکھ روپیہ کماتے ہیں صرف یہ چھوٹی چھوٹی سکل سیکھ کے. ایکومس پاکستان کی فرسٹ کمپنی ہے جو کہ امیزون کے سروس پرووائڈر نیٹ ورک پہ رجسٹرڈ ہے. السلام علیکم، میں ہوں وجیہ نجم. آج ایک اور بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آن لائن بزنس سے ریلیٹڈ ہے. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کمانے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے. لوگ اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ اپنے والدین سے دور، اپنی فیملی سے دور گزار دیتے ہیں، اور جب ان کو انکم ملتی ہے تو وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ ملک سے باہر گزارا، باہر جا کے جابس بھی کی، لیکن پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے سوچا کہ انہوں نے واپس پاکستان آنا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پاکستانی بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو اسپیشل ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے. ساجد نصیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کام انہوں نے کب شروع کیا، اور جو وہ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور یوتھ کو ٹریننگ دیتے ہیں، یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں کہاں سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن، تھینک سر بیسیکلی اگر لوگوں کو ہم نے آسان لفظوں میں یہ بات بتانی ہو کہ وہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں آن لائن، تو ای کومسٹ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو 2 لائنز میں ڈیفائن کریں کہ یہ ای کومسٹ ہے، اس پہ آپ اس طرح سے بزنس کر کے گھر بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں، تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں لوگ؟ دیکھیں ای کومرس ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ای کامرس کی ٹریننگ دیتی ہے کہ آپ دنیا کی جو لیڈنگ مارکیٹ پلیسز ہیں اس کے اوپر مختلف قسم کے بجٹس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اور وہاں سے پیسے ارن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس کو ہم ورتھ ٹرائنگ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. تو وہ ہم اس میں سکھاتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور اس کو کس حد تک اسکیل کیا جا سکتا ہے وہ بھی سکھاتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں آن لائن بزنس کا اسکوپ آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں اس کی ابھی بھی مطلب صحیح سے یہ ہے یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان میں آن لائن بزنس کا ٹرسٹ جو سا تھا وہ پہلے لوگوں کا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہی ہے، میں نام نہیں لوں گا، مختلف قسم کی مارکیٹ پلیسز ہیں، وہاں پہ آرڈر کچھ کرتے تھے، آتا کچھ ہے. لیکن آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو اس کی اویئرنیس بہت زیادہ پھیل چکی ہے پاکستان میں. اب لوگ مارکیٹ پلیسز ہیں، اچھی مارکیٹ پلیسز ہیں، ان سے لوگ بائنگ بھی کرتے ہیں، مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں وہاں سے بھی بائی کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے سٹورز جو کہ آپ کو صرف کسی مالز وغیرہ میں ہی نظر آتے تھے، اب ان کی ویب سائٹس بھی اویلیبل ہیں. ریٹرن ریفنڈ کا سسٹم بھی بہت اچھا انہوں نے بنا دیا. تو اس کا سکوپ تو بہت زیادہ ہے پاکستان میں. پاکستان ایک بہت بڑی آبادی کا ملک ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے ایز اے مارکیٹ. تو آپ یہاں پہ آن لائن ٹریڈنگ اور آن لائن سروسز جو سی ہے اگر وہ پرووائڈ کرنا شروع کریں تو یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. آپ کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پاکستان میں ہی بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بزنس کریں گے تو ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے اچھی خاصی. کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں شروع میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور ابھی اس ایج میں انسان ہوتا ہے کہ اتنے سیونگز ہے، اس کے پاس چیزیں نہیں ہوتی. تو کیا جو آن لائن بزنس ہے، جو ای کومسٹ ہے، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آن لائن بزنس کرنے کے لیے کوئی اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اسٹارٹ میں؟ دیکھیں انویسٹمنٹس 2 طرح کی انسان کرتا ہے، ایک پیسوں کی، ایک ٹائم کی. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں کون سی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں. جن کے پاس تو پیسے ہیں وہ بالکل بزنس میں آئیں، اس میں انویسٹ کریں، اپرچونیٹیز کریٹ کریں، تھوڑی سی کوشش کریں اور اس کو سکسیزفل بنائیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بالکل کوئی پیسے نہیں، بالکل مینس کہ وہ اتنا انویسٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایٹ لیسٹ لرننگ کر سکتے ہیں. وہ ٹائم جو ان کے پاس ہے، بجائے کہ ہم آج کل جیسے فضولیات میں لگاتے ہیں، وہ اپنے اوپر انویسٹ کریں. اپنے اوپر کیسے انویسٹ کریں؟ گوگل اور یوٹیوب کو اگر لے لیں تو یہ اس سے بڑا ٹیچر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. آپ وہاں سے بہت سی ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ پرسنلی ان کو پرفارم کر کے منی ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم اپنے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیں. اس انویسٹمنٹ کا بھی اتنا ہی اچھا رزلٹ نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں جنہوں نے لرننگ کے بعد ایکول پارٹنرشپس میں کام کیا.
تو جس نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی اتنا پروفٹ لے رہا ہے اور جس نے سیکھ کے اس کو ہیلپ کی اس نے بھی اتنا ہی پروفٹ لیا. سر مجھے بتائیے گا کہ بہت سی فرمز ہیں, بہت سے ادارے ہیں جو آن لائن ٹریڈنگ یا آن لائن ٹریننگ سکھاتے ہیں, تو ای کامرس ان سب سے ڈفرینٹ کس طرح سے ہے؟ دیکھیں کافی لوگ سکھا رہے ہیں مارکیٹ میں. اب اس میں ایک ایشو ہے چھوٹا سا, وہ یہ ہے کہ بہت سے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ان کے پاس کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ تو کریڈیبلٹی آف مینٹورز ہے نہ ہی کریڈیبلٹی آف کانٹینٹ ہے. ای کامرس پاکستان کی فرسٹ کمپنی ہے جو کہ امیزون کے سروس پرووائڈر نیٹ ورک پہ رجسٹرڈ ہے. یعنی جو امیزون مارکیٹ پلیس ہے, آپ اگر اس کی سیلر سینٹرل اکاؤنٹ میں جائیں اور وہاں پہ سروسز میں جا کے دیکھیں تو آپ کو ہم وہاں پہ نظر آئیں گے. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی پاکستانی کمپنی وہاں پہ نہیں ہے. تو ہم اپنی ایک تو کریڈیبلٹی ہم نے بلڈ کی. سیکنڈ, ہم نے کیا کیا کہ مارکیٹ میں کانٹینٹ وائز اور جو فیس لوگ چارج کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہم نے اس کو افورڈیبل کیا. یعنی کہ آپ ایک افورڈیبل یا کہہ لیں کہ لو کاسٹ ٹریننگ جب حاصل کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے اس میں سے کانٹینٹ ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کے آرز کم کر دیے جاتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو فل کانٹینٹ کے ساتھ بلکہ اس سے بھی بہتر مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا. تو تیسرا ڈفرینس یہ ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھاتے ہیں. پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ جو ان سا ہے نہ صرف تھیوریٹیکلی سیکھیں بلکہ جب وہ کام کرنے جائیں تو انہیں پتہ ہو کہ اس کو پرفارم کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ تین ڈفرینسز آئی تھنک کہ وی ہیو میڈ ان دا مارکیٹ. سر جب بھی ہم کسی جاب کے لیے جاتے ہیں انہوں نے کچھ کرائٹیریا سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے, آپ کی ایج لمٹ بھی کچھ لوگوں نے سیٹ کی ہوتی ہے, تو کیا اس میں ای کامرس میں یا اس طرح آن لائن ٹریننگ لینے کے لیے آپ نے کوئی ایسا کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے, یا آن لائن بزنس کرنے کے لیے وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن وہ کام کرنا چاہتے ہیں, گھر بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی کرائٹیریا سیٹ ہے؟ جی بالکل, اس میں ایک بڑا ہی منیمم سا کرائٹیریا ہے. فرسٹ آف آل دیکھیں, اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سارے کا سارا کام آپ کا انگلش لینگویج میں ہے. تو یو شوڈ نو انگلش لینگویج. آپ کو ایٹ لیسٹ پڑھنی اور لکھنی ضرور آنی چاہیے. بولنے کی حد تک اٹس اوکے, اس میں اتنی شاید آپ اس میں سروائیو کر جائیں. سیکنڈ, آپ کو لیپ ٹاپ یوز کرنا آنا چاہیے, پرسنل کمپیوٹر یوز کرنا آنا چاہیے. ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے, جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ کی براؤزنگ کرتے ہیں, ورڈ ایکسل کی فائلز بناتے ہیں, ایک نارمل یوزر پرسنل کمپیوٹر کا ہی از ایلیجیبل ٹو ڈو دیز ٹریننگس اور یہ بزنس کر سکتا ہے. منیمم ایک انسان کتنے پیسے کما سکتا ہے یہاں پہ کام کر کے؟ دیکھیں منیمم تو پھر ₹1 سے سٹارٹ ہوتی ہے, میکسیمم بتا دیں. دیکھیں میکسیمم بھی انلمیٹیڈ ہے. اس میں اگر آپ ایک دیکھیں تو میں ایوریج کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سروس پرووائڈر جو سا ہے, جو کہ ایک اچھا سروس پرووائڈر ہے, وہ $400 سے ابو پیسے آرام سے کما لیتا ہے. $400 جو کہ پاکستان کے اس وقت آئی تھنک 80,000 روپیز بنتے ہیں, اور وہ گھر بیٹھ کے کما سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک انٹرپرینور ہے, ایک بزنس مین ہے, اگر اب یہ تو بزنس کا جو ہوتا ہے نا, کتنے آپ انویسٹ کریں گے تو اس لحاظ سے ہی پروفٹ مارجن آپ کما سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ایوریج اگر وہ $10,000 کی پر منتھ سیل کر رہا ہے, جو کہ ایک معمولی بات ہے اس پہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو ہی کین ارن, مطلب جو اس کا پروفٹ ہے اٹ کین بی $1,500 سے $2,000 وچ از 2 to 4 لاکھ روپیز. اور سٹارٹنگ کتنے سے ہو جاتی ہے؟ اس میں سے کچھ ایسی بزنسز ہیں جو کہ سٹارٹ $1,000 یا $1,500 سے ہو جاتے ہیں, جو کہ 2-3 لاکھ روپے ہے. لیکن آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سکلز آپ صرف ہمارے سے سیکھیں, یو کین لرن فرام اینی ویئر, لیکن اسکل سیٹ سیکھیں, اس کے بعد ایک منیمم انویسٹمنٹ سے آپ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ منی اگر ہم کمپیئر کریں انویسٹمنٹ کو. زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا آبویسلی. اس کا لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ایک ایم ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, بیٹ بنے, آپ اس کو لے کے چلیں ساتھ آپ جیسے بھی. لیکن دنیا میں ایک کام ہو رہا ہے, دنیا میں لوگ پیسے کما رہے ہیں. ایک چیز ہے نا اس کا دھارا جس کو کہتے ہیں, ہم میں اس کو بہنا نہیں آتا. اب ہم کیا کریں گے, فرض کریں کہ دنیا اس وقت ای کامرس سے پیسے کما رہی ہے. اب آپ کیا اس کی 5 سال کی ڈگری کریں گے؟ 5 سال کی ڈگری کرنے جائیں گے اتنی دیر میں ویسے ہی یہ ہو سکتا ہے اس کا ٹرینڈ ڈاؤن ہو جائے. تو سکلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2-3 منتھس کی ٹریننگ لیتے ہیں, ایسی ٹریننگ جو کہ آپ کو ایک کمپلیٹ گو تھرو کرا دے کہ آپ نے اس طرح سے یہ پیسے کمانے, اور بس آپ نے وہ سیکھی 2 مہینے میں اور شامل ہو گئے پیسے کمانے. تو اس لیے اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. بچوں کو میرے خیال میں جب آپ اسکولنگ کے بعد جب آپ اس کو
کالج یا یونیورسٹی لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو لیٹ دیم لرن, ان کا انٹرسٹ دیکھیں اور ان کو یہ چھوٹی چھوٹی اسکلس, گوگل ایڈز ہیں, فیس بک ایڈز ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ بھری پڑی ہے. دے وانٹ پیپل جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں اور اس کام کو کر سکتے ہیں. میرے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں, بچے 16 سال کے 17 سال کے وہ لاکھ سوا لاکھ روپیہ کماتے ہیں صرف یہ چھوٹی چھوٹی اسکل سیکھ کے. ضروری نہیں کہ آپ ان کو ایک بہت میجر اسکل سکھائیں. تو اس لیے اسکل ڈیولپمنٹ اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا چلڈرن, فار دا یوتھ. چلڈرن مینس کہ وہی جو میٹرک کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے کین لرن دیز تھنگس, تو بہت ضروری.